ایک سوال اور اس کا جواب۔ اکثر لوگ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کی کرامتوں کو دیکھ کر اس کے اوپر ایک سوال اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بہت ساری دلیلیں دینی شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈاکٹر یا حکیم یا سیاسی مذہبی لوگ کہ کیا جی اتنی بڑی چیزیں انسان کے الگ سے نیچے کیسے جاتی ہیں، الگ سے باہر کیسی آتی ہیں؟ وہ جب اپنا پھیتا رکھتے ہیں تو ان کے ناپ تول میں نہ تو یہ اتنی لمبی زنجیر آ سکتی ہے اور نہ ہی اس طرح کی یہ چینیں آ سکتی ہیں۔ یہ تار بھی مجھے دکھا دیں ذرا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک مریض ہے جس کے یہ ساری چیزیں، یہ آپ کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ 6 انچ کی یہ کیل بھی ہے، اور یہ بہت ساری کیلیں جو یہاں یہ شاپر کے کر سکی دو جو ان کے پاس موجود ہیں۔ یہ 3-4 چیزیں جو آپ لوگوں کو دکھائی جا رہی ہیں، یہ صرف بند کمرے کے اندر نہیں ہے اور نہ ہی کسی خفیہ پردے کے پیچھے اس بیٹی کے منہ سے یہ کیلیں یا زنجیریں نکالی گئی ہیں۔ اس وقت بھی اس بیٹی کے ساتھ آنے والے کم از کم کتنے لوگ ہیں؟ 21 یا 22 لوگ۔ کتنے لوگ ہیں؟ یہ سارا جو پیچھے یہ قافلہ ہے آپ کو لوگوں کو نظر آ رہا ہے، جس میں چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں اور مرد بھی موجود ہیں۔ اور یہ میرے سامنے جو میری بیٹی کھڑی ہے یہ مریضہ ہے، اور اس طرف اس کی والدہ کھڑی ہے اور اس طرف اس کی نانی صاحب ہے۔ ان کی سر کی آنکھوں سے دیکھیں نا، یہ بیٹی والی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بیٹی کا ناخن بھی نہ ہو نا تو اگر کوئی گھر میں آئے تو ماں اپنی بیٹی کا ناخن بھی نہیں دکھاتی کہ اس میں عیب نظر آتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ ماں، نانی اور یہ پورا قافلہ اس بیٹی کو لے کر آئے ہیں۔ اب وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی زنجیریں کیسے نکلتی ہیں، بلیڈ کیسے نکلتے ہیں، تالے کیسے نکلتے ہیں، چھریاں کیسے نکلتی ہیں، یہ سارے مریضوں میں کیوں نہیں نکلتی؟ تو میں ان سے اتنی گزارش کروں گا کہ جو مریض ہوتا ہے مرض اسی سے نکلتی ہے۔ دیکھیں ایک بندہ ہارٹ کا مریض ہے اور اس کو ہارٹ کی مریض سامنے، اس کو مرض سامنے آئے گی کہ بھائی یہ بندہ دل کا مریض ہے۔ گردوں کا مریض اس کی مرض بتائے گی یہ گردوں کا مریض ہے۔ بیڈ کے اوپر 10 مریض ہوں گے، ان کی الگ مرضیں ہوگی، تو جو مریض جس مرض کا ہوگا اس کی وہ مرض کا علاج ہوتا ہے۔ اب یہ 22 لوگوں میں سے یہ بیٹی کا جو جادو تھا، اس کو جادو کہا جاتا ہے، تو سرکار نے دم کیا اور اندر سے وہ جادو لوہے کی صورت میں ٹوٹا اور یہ بیٹی نے الٹی کی اور اس کے منہ سے یہ باہر آئے۔ اب اگر آپ کو یہ کہے کہ ان میں سے کیوں نہیں نکلتا، اللہ کے بندے ان کے ساتھ یہ مرض ہوگی تو نکلے گی نا۔ بالکل کیا جی، یہ میرے ساتھ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے قرآن حضرات ہیں، علماء کرام کھڑے، دیکھیں ایک بندے کے اندر مرض ہی نہیں ہے تو آپ کہیں جی کہ یہ مرض یہاں سے نکلی اور وہاں سے کیوں نہیں نکلی، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ پتہ کیا یہ مسئلہ، یہ ضد کا مسئلہ، یہ انا ہے، یہ حسد ہے۔ اللہ کے ہر ذیشو بندہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ جو مرض ہوتی ہے وہی مرض نکلتی ہے اور وہ مرض شفا بھی پاتی ہے۔ ہاں اگر کسی کو حسد ہو، اور یہ لوگ کل بھی اولیاء کاملین کے درباروں کے اولیاء اللہ کے منکر تھے، اور آج بھی یہ لوگ اولیاء کاملین اور درباروں کے اور کرامتوں کے منکر ہیں۔ جن کے بڑوں نے معجزات کو نہیں مانا، جن کے بڑوں نے کرامتوں کو نہیں مانا، جنہوں نے حضور غوث پاک کی کرامتوں کو نہیں مانا، خواجہ غریب نواز کی کرامتوں کو نہیں مانا، داتا علی اجویری کی کرامتوں کو نہیں مانا، آج ان کی اولاد خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی کرامت کو نہیں مان سکتی، اس لیے کہ یہ ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے۔ جن کی تربیت یہ تھی تو وہ آج بھی کرامت مانتے ہیں، کل بھی کرامت ماننے کے لیے تیار ہے۔ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ ویسے نہیں آتے، وہ دکھ لے کر آتے ہیں، درد لے کر آتے ہیں، مصیبتیں پریشانیاں لے کر آتے ہیں۔ دیکھیے آج آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، ہماری بھی بیٹیاں ہیں۔ بیٹیوں والوں سے میں گزارش کروں گا، اگر یہ چین ہے، یہ لوہے آپ کی بیٹی کے منہ سے نکلے، آپ کی زندگی کے دن اور راتیں کیسے گزریں گے؟ خدا رہا کسی قذاب کے بیٹے کے ہاتھوں میں نہیں آنا، کسی کہانی میں نہیں آنا، کسی 2 نمبر پیر اور نجومی اور عاملوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ آئیے، حق اور سچ کو دیکھنا ہے تو دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں آئیں، آپ کو حق اور سچ ملے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، مخلوق خدا کی خدمت بھی کرتا ہے اور ظہور کی ختم نبوت کی صدا بھی بلند کرتا ہے۔ یہ 22 لوگوں پہ مشتمل یہ قافلہ اس بات کی یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ بچی مریضہ ہے، اور یہ جتنی بھی چیزیں نکلی ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ آپ نے دیکھی ہیں؟ دیکھی ہے نا؟ تو میرے دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹی سمیت تمام بیٹیوں کو شفا
نصیب فرمائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ